قائد الغر المحجلين سبحان نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین سبحان اللہ جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا سبحان اللہ بل احیاء عند ربهم یرزقون سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ وعلا آلک یا رسول اللہ حمد باری تعالی اور درود لامحدود بحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے شہدائے احد کی شان میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے شہید ہو گئے گردنیں کٹا گئے جانیں قربان کر گئے انہیں مردہ مت سمجھو بے شک سبحان اللہ وہ زندہ ہیں بے شک سبحان اللہ شہیدوں کو مردہ خیال مت کرو وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس
حاضر اور موجود ہیں، بے شک سبحان اللہ، اور اپنے خدا کی طرف سے وہ اپنی قبروں میں بھی رزق پاتے ہیں، بے شک سبحان اللہ، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ شہید کی تعریف یہ ہے، مشکات شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم سمجھتے ہو شہید کون ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہید وہ لوگ ہیں من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں شہید وہی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے شہید تو پھر میری امت میں تھوڑے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اور بھی شہید ہیں ان کے علاوہ آپ کی امت میں؟ فرمایا، ہاں، جو پیٹ کی بیماری میں مر گیا وہ شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کے مر گیا وہ شہید ہے، جو دیوار کے نیچے دب گیا، چھت کے نیچے دب کے مر گیا وہ شہید ہے، جو طاعون کی بیماری میں مرا وہ شہید ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک شہید حقیقی اور ایک شہید حکمی، دو قسمیں ہو گئیں۔ حقیقی شہید وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں کام آ جائیں، دین کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، قرآن کی ناموس کے لیے جہاد کرتے ہوئے اپنی جانیں پیش کر دیں، وہ حقیقی شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو باقی قسمیں ہیں یہ حکمی شہیدوں کی، ان حکمی شہیدوں کے اندر ایک حدیث کے مطابق وہ لوگ بھی شامل ہیں جو رات کو وضو کر کے سو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رات کو باوضو سویا کرے، اگر اس رات جس رات میں باوضو سویا تھا اسے موت آ گئی، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن شہیدوں سے اٹھایا جائے گا، سبحان اللہ، وہ بھی شہیدوں میں سے اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت میں شہیدوں کی تعداد زیادہ ہے،
باقی لوگوں سے شہیدوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جہاد افغانستان شروع ہوا اور 15 سال رہا، جہاد کشمیر کو 8 سال ہو گئے ہیں، اللہ کی مدد اب آتی کیوں نہیں؟ راز یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی امت زیادہ شہید ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ شہادت کے درجے دینا چاہتا ہے اس امت کو۔ حضور نے فرمایا میری امت میں غالب اکثریت شہیدوں کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ شہید اس کو کہتے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی امت کی فضیلت ہے۔ شہید سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے خوش نصیبو، اللہ سے شہادت مانگا کرو، دعا کیا کرو شہادت کے لیے، خواہ تم میدان جہاد میں شہید نہ بھی ہو، مانگتے رہنے کا صلہ یہ ملے گا کہ قیامت کے دن شہیدوں سے اٹھائے جاؤ۔ اب خدا جانے حضور کی امت کے شہیدوں کی تعداد کتنی ہو، لیکن اس امت کی غالب اکثریت قیامت کے دن شہیدوں کے روپ میں اٹھے گی۔ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، شہادت بہت بڑا درجہ ہے۔ اس امت میں نبوت کے بعد 3 درجے بڑے درجے، 3 درجے بڑے درجے امت میں۔ پہلا درجہ صدیقیت کا، نبی کے بعد حضرت صدیق اکبر کا درجہ۔ سبحان اللہ۔ صدیقیت کے امام اس امت میں حضرت صدیق اکبر، مرتبہ صدیقیت کے پیشوا آپ ہیں۔ دوسرا بڑا مرتبہ اس امت میں شہادت کا مرتبہ ہے، اور شہادت کے مرتبے کے امام اس امت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا بڑا مرتبہ اس امت میں ولایت کا مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ولایت کے مرتبے کے امام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے، بڑا حسین و جمیل مسئلہ ہے۔ نبوت کے بعد صدیقیت، صدیقیت کے بعد شہادت، سبحان اللہ۔ شہادت کے بعد ولایت، سبحان اللہ۔ یہ مرتبے۔ اس امت میں شہادت کی قیادت فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد شہداء میں سب سے افضل درجہ حضرت سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ فاروق اعظم کے بعد شہیدوں کے اندر سب سے افضل مرتبہ سید الشہداء امیر حمزہ
رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ان کے بعد سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ سید الشہداء ہیں، لیکن ان کو سید الشہداء کا خطاب ساری امت نے دیا ہے، اور سیدنا امیر حمزہ کو سید الشہداء کا خطاب خود حضور نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْحَمْزَةُ فَهُوَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ، میرے چچا حمزہ میری امت کے شہیدوں کے سردار۔ یہ ہے مرتبہ شہادت کا تھوڑا سا بیان عقیدہ اور مسلک اہل سنت کا یہ موقف ہے جو آپ کے سامنے رکھا۔ حضرات محترم، صدیقیت، شہادت اور ولایت یہ تینوں مرتبے امت میں مشکات نبوت سے تقسیم ہوئے ہیں۔ حضور کے سینہ علم نشراح سے، سینہ نبوت سے یہ فیض تقسیم ہوا امت میں، صدیقیت کا، شہادت کا اور ولایت کا۔ اور حضور مرکز ہیں صداقت کے، شہادت کے اور ولایت کے۔ مرکز حضور کی ذات ہے، اور حضور ایک ایسا مرکز ہیں کائنات میں کہ ہر مرتبہ کمال حضور کے گرد طواف کرتا ہے۔ صرف یہی 3 مرتبے نہیں، ہر کمال کا مرتبہ جو مخلوق کے لیے ممکن ہے، خواہ وہ نوری مخلوق ہو، خواہ ناری، خواہ آبی مخلوق ہو، خواہ خاکی، خدا کی خدائی میں کمال کے جتنے مرتبے ہیں وہ سب حضور کا طواف کرتے ہیں، اور حضور مرکز کمالات، مرکز کمالات۔ جب یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اس بات کو ماننے اور سمجھنے سے آپ کے عقیدوں میں نور آئے گا، روشنی آئے گی، آپ کو راہ ملے گی، تاجدار نبوت کی عظمت آپ کے دلوں میں اجاگر ہوگی کہ اللہ نے ہمارے حضور کو کتنا رتبہ عطا کیا۔ علامہ اقبال مرحوم بیمار ہوئے تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں فریاد کی۔ وہ قصیدہ ہے، 13 یا 14 اشعار ہیں، ایک شعر یہ بھی ہے۔ علامہ اقبال نے حضور کی بارگاہ میں اپنی بیماری کی فریاد یوں کی کہ گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ علامہ اقبال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 14 طبق کی کائنات کا حریم جو ہے وہ آپ کے گرد طواف کرتا ہے۔ 14 طبق آپ کے اردا گرد اس طرح طواف کرتے ہیں جس طرح حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ تو حضور آپ کے لیے کیا مشکل ہے، ایک نظر رحمت اقبال پہ بھی کر دو۔ یوں علامہ اقبال نے فریاد کی، حضور تشریف لائے، اقبال کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسی وقت شفا ہو گئی۔ یہ واقعہ بتانے سے مقصد صرف اتنا ہے
کہ علامہ اقبال کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ 14 طبقی کائنات میرے نبی کے گرد طواف کرتی پھرتی اور تمام مراتب کمال کا مرکز حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرتبہ شہادت کی بات کر رہا تھا۔ ولایت کو بھی نبوت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، مرتبہ شہادت کو بھی نبوت کے ساتھ ایک خاص ربط ہے، مرتبہ صدیقیت کو بھی نبوت کے ساتھ ایک گہرا قریبی تعلق اور ربط حاصل ہے۔ یہ سارے مرتبے نبوت کے اندر درج ہیں، یہ نبوت کے مرتبے ہیں جو تقسیم کیے گئے۔ ہر مرتبہ نبوت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جیسے یہ تاروں کا کنیکشن مرکز کے ساتھ ہے، گرڈ اسٹیشن کے ساتھ ہے، جہاں بجلیوں کا پاور اسٹیشن ہے سب کا کنیکشن ان کے ساتھ ہے، پاور وہاں سے آتی ہے، آگے کنیکشن تقسیم ہو رہے ہیں، تو ساری کائنات کا مرکزی پاور اسٹیشن حضور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات میں جتنے مرتبے خدا نے تقسیم کیے وہ اپنے نبی کو دیے اور حضور سے آگے تقسیم ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث کا یہی مطلب ہے، حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، مخلوق کو ہر شے دیتا خدا ہے پر تقسیم میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء دیتا خدا ہے، تقسیم کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو حضور پاور اسٹیشن ہے، مرکز ہے کائنات کا، جنکشن ہے کائنات کا، بالکل بالکل، ساری لائنیں مدینے سے نکلتی ہیں اور ساری کائنات میں برکتیں اور رحمتیں مدینے سے تقسیم ہوتی ہیں۔ نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، شان مصطفیٰ، خدیجہ، خدیجہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اپنی رحمت۔ اس پر ایک مسئلہ جلدی آپ کی سمجھ میں آئے گا، اس لیے میں وہ عرض کرتا چلوں۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، یہ ایک مرتبہ ہے، شہادت کی زندگی، شہید کی حیات، یہ شہید کا ایک مرتبہ ہے۔ شہید گردن کٹ جانے کے بعد، جسم کٹ پھٹ جانے کے بعد بھی شہید سمندر میں پھینک دیا جائے، قبر میں پھینک دیا جائے، اس کے جسم کو جنگل کے درندے، آسمانوں پہ اڑنے والے پرندے کھا جائیں، شہید پھر بھی زندہ ہے۔ یہ مسئلہ ہمارا ایمان ہے، یہ خدا کا فرمان ہے، اس کا منکر کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ماننا پڑا کہ شہید آپ میں بھی جتنے زندے ہیں وہ بولیں ضرور، شہید زندہ۔ اللہ آپ کو زندہ رکھے، آپ کا ذوق زندہ رہے، آپ کا ایمان زندہ رہے۔ شہید زندہ ہے، اور یہ شہید کا زندہ ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور یہ ایک مرتبہ کمال ہے، اور یہ جان چکے آپ کہ امت میں، مخلوق میں ہر مرتبہ کمال حضور سے ملتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ سارے مرتبے تقسیم حضور کرتے ہیں، اللہ شہیدوں کو تو زندگی دے رہے ہیں اور خود توبہ، سمجھے کوئی بات؟ کتنے گندے لوگ ہیں وہ
جن کے یہ گندے عقیدے ہیں کہ نبی مر کے ختم ہو گیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. دیکھو نا، نبوت حضور کی صفت ہے. بولو، نبی ہونا حضور کی صفت باقی ہے تو موصوف کیسے مر گیا؟ اگر نبوت زندہ ہے تو نبی زندہ ہے. اور حضور کی نبوت جاری ہے اب بھی کہ نہیں؟ آپ نبوت کے تخت پہ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بالکل بیٹھے ہوئے. آپ کی نبوت قیامت تک جاری ہے. تو جب نبوت جاری ہے تو نبوت کا فیض بھی جاری ہے. اور شہید کا زندہ ہونا یہ نبوت کا فیض ہے. جب شہید زندہ ہیں تو نبی کیوں زندہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاور اسٹیشن میں تو بجلی نہیں، اور کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میرے گھر کا بلب جل رہا ہے، مانو گے؟ اس پگلے سے پوچھو جہاں سے بجلی آتی ہے جب وہاں نہیں تو تیرے گھر میں روشنی کیسے آ گئی؟ تو جھوٹ بولتا ہے. جس طرح یہ کہنے والا کہ پاور اسٹیشن میں بجلی نہیں میرے گھر میں ہے، یہ جس طرح یہ کہنے والا جھوٹا ہے، اسی طرح یہ کہنے والا کہ شہید تو زندہ ہے پر نبی زندہ نہیں وہ بھی جھوٹا ہے. اس سے پوچھو جب پاور اسٹیشن میں زندگی نہیں تو آگے کہاں سے آئی؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ بھلا جو خود زندہ نہ ہو وہ دوسروں کو زندگی کیا دے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ بال نکالیں گے وہ، کیا خاک میری قسمت کے؟ اپنی زلفوں کے تو بال ان سے نکالے نہ گئے. سمجھے؟ اگر کوئی یہ پوچھے کہ جو اپنی زلفوں کے بال نہیں نکال سکتا وہ دوسروں کے گیسو کیسے سنوارے گا؟ جو خود زندہ نہیں رہا وہ شہیدوں کو زندگی کس طرح تقسیم کر رہا ہے؟ سوچئے اہل سنت کا عقیدہ حیات النبی کتنا سچا عقیدہ ہے. حضرات محترم، شہید کو نبی کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. شہید اور نبی کی نسبت عرض کرنے لگا ہوں چونکہ یہ میرا موضوع شہادت ہے، اس لیے صرف شہادت کے مرتبے کو لیتا ہوں. مرتبہ شہادت کو مرتبہ نبوت کے ساتھ ایک خاص مناسبت، مطابقت، موانست، موافقت، مخالطات حاصل ہے. اور وہ قریبی تعلق جو شہادت کو نبوت کے ساتھ ہے میں اس کا بیان کرنے لگا ہوں. سنیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں شہید زندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا بل احیاء، شہید زندہ ہے. اب دیکھو نبی زندہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں اعلان کر دیا الانبیاء احیاء، نبی بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہیدوں کو ان کی قبروں میں رزق دیا جاتا ہے. ابن ماجہ شریف سیاستہ کی حدیث حضور نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ،
نبی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ۔ اب دیکھو، ایک طرف شہید کا مرتبہ رکھ لو سامنے، اور دوسری جانب نبوت کے مرتبے کا کمال دیکھو۔ شہید بھی زندہ، نبی بھی زندہ، شہید بھی رزق دیا جاتا ہے، نبی بھی رزق دیا جاتا ہے۔ شہید بھی اگر چاہیں تو قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، بالکل بالکل، اور نبیوں کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہوئی ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ حضور نے فرمایا نبی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا معراج کی رات میں براق پر سوار ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، رأیت موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شہید بھی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، نبی بھی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ آگے سنو، شہید کو غسل کی ضرورت نہیں۔ یوں سمجھو، اب ایک امتیازی مرتبے کی بات ہے۔ شہید کی زندگی اور نبی کی زندگی کا فرق بیان کرنے لگا ہوں۔ عقیدہ یہ ہے کہ شہید بھی زندہ، نبی بھی زندہ، لیکن شہید کو شہادت کے بعد جو زندگی قبر میں ملتی ہے، برزخ میں ملتی ہے، شہید کی زندگی سے کروڑوں درجے نبی کی زندگی اکمل، کامل، افضل ہوتی ہے۔ اب یہ بیان ہے، شہید کی زندگی سے نبی کی زندگی قبروں میں وصال کے بعد کامل اور افضل ہوتی ہے۔ اب میں اس کا ثبوت پیش کرنے لگا ہوں حدیث و قرآن سے۔ توجہ فرمائیں، حدیث میں آتا ہے کہ شہید شفاعت کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہید کتنے لوگوں کی شفاعت کر سکے گا؟ آپ نے فرمایا شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ اس کو اذن ہوگا 70 آدمیوں کو بخشوا لے بغیر حساب۔ آہا، ایک بار سبحان اللہ تو کہہ دو۔ شہید کا بڑا مرتبہ ہے، شہید کی زندگی سبحان اللہ، لیکن نبی کی زندگی سبحان اللہ، اس سے بھی بڑھ کر شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا اور نبی ساری امت کی شفاعت کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، شہنشاہ خطابت۔ اب اس سے بھی آگے بڑھو، ہر نبی اپنی امت کی شفاعت کرے گا اور میرا نبی ساری امتوں کی شفاعت، جس کا نام شفاعت کبریٰ ہے۔ حضور کی شفاعت کبریٰ اولین آخرین سب کے لیے۔ بالکل بالکل، یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، اب اس سے آگے سنیں، شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، نبی ساری امت کی شفاعت کرے گا، ہمارے حضور ساری امتوں کی شفاعت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک شعر لکھ گئے رحمت اللہ علیہ، کمال کر گئے، فرمانے لگے آدم ثانی نوح ہوئے،
پر اپنی ہی کشتی لے کے ترے. نوح علیہ السلام کی بڑی شان ہے پر اپنی ہی کشتی. وہ جتنی امت 80 یا چند اوپر آدمی ساری آپ کی امت اتنی تھی وہ کشتی میں آ گئی. آدم ثانی نوح ہوئے پر اپنی ہی کشتی لے کے ترے. آگے عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اے کملی والے مولا کونین کا بیڑا جز تیرے کوئی پار لگانا کیا جانے. میرا نبی 14 طبق کا بیڑا ترا رہا ہے. ہائے فریاد اے کشتی امت کے نگہباں بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اس بیڑے کو ترانا حضور کا کام ہے. قربان جاؤں حضور کی شان پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم ابدا ابدا. پھر سنیے شہید کی موت اور نبی کی موت یعنی لفظ موت کا اطلاق تو حق ہے لیکن آگے مسئلہ یہ ہے کہ وہ موت کے بعد حیات پاتے ہیں. یہ بات ہے. شہید کی موت غسل نہیں توڑتی. بالکل بالکل بالکل. اور نبی کی موت وضو بھی نہیں توڑتی. بولو سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے حدیث کا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے ہمارے آقا اٹھیں گے. حضور فرماتے ہیں میں نے ایک انگلی ابو بکر کی پکڑی ہوگی ایک انگلی عمر کی ایسے اور میں چلوں گا اپنے روزے سے اٹھوں گا اور میرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے کیونکہ ان کی قبر بھی مدینے میں حضور کے قدموں میں بنے گی عیسیٰ علیہ السلام کی. ہم قبروں سے اٹھیں گے اور یوں اٹھیں گے. حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھ کر مقام محمود پر جاؤں گا. بخاری شریف مسلم شریف. میں وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. اتنا لمبا سجدہ جتنا دنیا میں 7 دن اور 7 راتیں ہوں. 7 دن اور 7 راتوں میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا لمبا ایک سجدہ کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بار بار کہے گا محبوب بس بھی کرو رہنے بھی دو سجدے لمبے نہ کرو. یہ محبوب کی شان ہے نا. ساری دنیا کو خدا کہتا ہے سجدے لمبے کرو اپنے نبی کو کہتا ہے تم مختصر کرو. یہ محبوبیت کی شان ہے. بخاری کی حدیث اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا وشفع تشفع. محبوب سر مبارک اٹھائیے بات کیجئے مانگیے میں دوں گا جو مانگو گے دوں گا جس کی شفاعت کرو گے قبول کروں گا. اللہ اللہ. یہ حدیث لمبی ہے پھر کسی موقع پہ تفصیل سے حشر کا نقشہ جب بیان کروں گا تو پھر یہ حدیث آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. یہاں صرف اتنی بات کہہ کے آگے چلتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. سوال یہ ہے کہ حضور قیامت کے دن قبر مبارک سے اٹھیں گے اور سیدھے مقام محمود پہ جا کے سجدہ کریں گے. سوال یہ ہے کہ وضو کہاں کریں گے. جاؤ پوچھو علماء سے کسی مکتب فکر سے جا کے پوچھ لو. ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. کوئی ثابت کرے کہ حوض کوثر سے وضو کریں گے
فلاں چشمے سے وضو کریں گے، وضو نہیں کریں گے۔ کسی حدیث ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی یہ مسئلہ نہیں۔ حضور قبر سے اٹھیں گے اور خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں گے، مقام محمود پہ سجدہ کہیں سجدہ سے پہلے وضو کرنا ثابت نہیں۔ وضو تو تب کریں جب وضو ٹوٹا ہو، وضو ٹوٹا ہی نہیں۔ زندگی میں مدینے میں جو آخری وضو کیا تھا اسی وضو کے ساتھ قیامت کے دن مقام محمود پہ سجدہ کریں گے، اسی وضو سے۔ پتہ چلا سنیوں، محبت والو، ایمان والو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے عقیدے سچے ہیں۔ پتہ چلا حضور نے زندگی میں جو آخری وضو کیا تھا حشر کے دن مقام محمود پر اسی سجدے سے، اسی وضو سے سجدہ کریں گے۔ پتہ چلا نبی کی موت وضو بھی نہیں توڑتی۔ یہ مسئلہ ہے، اپنی مثل بشر کہتے پھرتے ہیں، نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے۔ اور مولویوں تم سو جاؤ تو تمہاری نیند غسل بھی توڑ دیتی ہے، اور میرے نبی کو موت آ جائے تو وضو بھی نہیں توڑتی۔ تم مثل ہونے کے دعوے کرتے ہو۔ خدا سے خوف کرو، ڈرو خدا سے، شرم کرو۔ کس کے ساتھ برابری کے دعوے کرتے ہو؟ کس کو اپنی مثل بشر کہتے پھرتے ہو؟ تو سنیے، شہید کی موت غسل نہیں توڑتی، اس لیے شہید کو غسل دینے کی ضرورت۔ شہید کی ایسی پیاری موت ہے کہ غسل نہیں توڑتی، اور نبی پر جو موت آتی ہے وہ نبی کا وضو نہیں توڑتی۔ غسل تو کجا رہا، وضو نہیں توڑتی۔ وہ بھی کوئی موت ہے جو نہ وضو توڑے نہ غسل توڑے، کہہ دو وہ موت ہے ہی نہیں، وہ حیات ہی حیات۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ جب شہید کا یہ مرتبہ ہے تو جس نبی کے قدموں کی ٹھوکر سے شہید بنتے، شہید کو تو زندہ مانتے ہو اور شہیدوں کو زندگی دینے والوں کو مردہ کہتے ہو۔ شرم کرو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ تو صرف ہماری آنکھوں سے چھپے ہیں زندہ، ان کی موت اتنی ہی ہے کہ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے۔ ویسے ہیں دونوں گھر انہی کے، دنیا بھی آخرت بھی ہیں دونوں گھر انہی کے۔ جس گھر میں جی چاہا جا بیٹھے، کبھی اس گھر میں آ بیٹھے کبھی اس گھر میں جا بیٹھے، کبھی اس گھر میں آ بیٹھے کبھی اس گھر میں جا بیٹھے۔ حضرات محترم، برادران اہل سنت، اہل محبت، تمہاری بڑی شان ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول۔ مولانا روم کہتے ہیں شیر کا بچہ جنگل کے اندر بھیڑوں کے ریوڑ میں مل گیا، وہ سمجھ بیٹھا میں بھیڑ ہوں،
تھا شیر، ماحول ملا بھیڑ بکریوں کا، ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب ایک جنگل کے چشمے پہ جا کر ایک شیر نے اس کو کہا کہ تو شیر کا بچہ ہے، میری بات پہ یقین نہیں تو چشمے میں جھانک کے دیکھ، تیری شکل ان جیسی ہے کہ ہم جیسی ہے۔ پھر شیر کے بچے کو ہوش آیا کہ میری اصل تو کچھ اور تھی، میں خامخواہ بھیڑوں میں مل گیا۔ سنیو، تم شیر کے بچے ہو، تم شیروں کے بچے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے فرقے بھیڑ بکریاں ہیں، تم ان میں جا کے مل گئے ہو، تمہیں اپنی اصل یاد نہیں رہی۔ کوئی پیر کامل ملے، کوئی ولی ملے، تمہیں آئینہ دکھائے، تمہیں پتا چلے تم داتا کے ماننے والے ہو، تم غوث کے ماننے والے ہو، تم بھیڑ بکریوں میں کدھر پھر رہے ہو، تمہاری بڑی شان ہے۔ نادانوں، تمہیں اپنی شان کا پتہ نہیں، اس لیے ہر بد مذہب کے پیچھے نمازیں پڑھتے پھرتے ہو، تم نادان سنی ہو۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے تم کون ہو، سبحان اللہ یا رسول اللہ، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ جس کو سنی ہونے کا ہوش آ گیا وہ بخشا گیا، بے شک بے شک، اور جو بے ہوش رہا وہ مارا گیا۔ ہمارا قصور ہے ایک، آپ ہم سے گلہ شکوہ کبھی کبھی کر لیتے ہیں، ہمیں پہنچ جاتا ہے، پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو مسکرا کے سینے سے لگاتے ہیں۔ ہمارا ایک قصور یہ ضرور ہے کہ تمہیں اپنی اصل یاد کراتے رہتے ہیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ تمہاری مرضی ہے، تمہارا موج میلہ ہے۔ سنیو، میں قسم اٹھاتا ہوں رب ذوالجلال کی، قیامت تک سنی علماء کے قدم دھو کر پیتے رہو، تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تمہیں غلطی لگی، تم ان کو دوسرے مولویوں کی طرح سمجھ بیٹھے ہو، سنی علماء تمہارا ایمان بچا رہے ہیں۔ اگر یہ سنی مولوی نہ ہوتے پاکستان میں، پتہ نہیں لوگ تمہیں کیا بلا بنا دیتے، کیا کیا ہوتے تم لوگ، تمہارے ایمان مسخ کر دیے جاتے، تمہیں خدا اور رسول سے جدا کر دیا جاتا۔ یہ سنی علماء کی برکتیں ہیں، کہو سبحان اللہ۔ سنو، پھر ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ مسئلے آپ کو خدا کرے یاد رہیں۔ سنو اگلا مسئلہ، شہید۔ شہید کی شان یہ ہے کہ بے شک وہ زندہ ہے، مگر حکم مردوں والے چل رہے ہیں اس پر۔ آپ اب حیران ہو جائیں گے، مجدی صاحب آپ کیا کیا مسئلے سنا رہے ہیں۔ اتنی بات کہتا ہوں، جو سنا رہا ہوں حق سنا رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ سنا رہا ہوں۔ اگر کسی نے آپ کو نہیں سنائے تو میرا کیا قصور، یا ان کا قصور یا آپ کا قصور۔ سنو مسئلہ، شہید زندہ ہے مگر حکم مردوں والے جاری ہیں شریعت میں۔ کیا؟ شہید شہادت کے بعد اس کی بیوی، پہلے وراثت کی بات کریں، شہید کی جائیداد جو بچ جائے وراثت، وہ وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو وراثت تقسیم ہونا یہ موت کا حکم ہے۔ یہ حکم موت والا شہید کی وراثت پہ جاری ہو گیا، لیکن نبی حضور نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم نبی ہیں
ہمارا وصال ہو جائے ہماری جائیداد وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی. نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. وراثت تقسیم ہوتی ہے جو مر جائے. بے شک بے شک. جو زندہ ہے اس کی کس طرح تقسیم ہو؟ پتہ چلا شہید بھی زندہ ہے لیکن اس کی زندگی نبی کی زندگی جتنی کامل نہیں. نبی کے سامنے شہید کی زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے. اس لیے ایک حکم موت کا شہید پر جاری ہے, اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. لیکن نبی ایسا زندہ ہے, ایسا زندہ ہے, ایسا زندہ ہے کہ نبی کی موت کے بعد اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی کیونکہ وہ زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ. گرج کے بولو نا. مسئلے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آگے سنو. سبحان اللہ. شہید درجہ شہادت پا گیا. شہادت کے بعد اس کی بیوی عدت گزرنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ بولو. کر سکتی ہے. تو پھر زندہ کیسا ہوا وہ؟ اس کی بیوی دوسری جگہ نکاح کرے, معلوم ہوا نکاح ٹوٹ گیا. سمجھے ہو بات؟ شہید کی بیوی کا نکاح شہادت کے بعد ٹوٹ گیا. جب ٹوٹ گیا تو عدت گزار کے دوسری جگہ کرے نکاح, اجازت ہے. مگر پوچھو علماء سے, ہائے نبی کے وصال کے بعد قیامت تک نبی کی بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا, وہ نبی کے نکاح میں رہتی ہے. کیوں؟ نکاح تب ٹوٹے جب موت آئے. نبی زندہ ہے. نبی کی وفات کے بعد کوئی مسلمان امتی نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. سوچئے, لوگ کہتے ہیں او جی نہیں یہ وجہ نہیں, وجہ یہ ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ماں سے نکاح جائز نہیں. ان سے یہ پوچھو, یہ تو حق ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مائیں ہیں, مائیں ہیں, لیکن سچ بتاؤ جسمانی مائیں, رضائی مائیں ہیں. نکاح تو جسمانی ماں سے جائز نہیں یا رضائی ماں سے جائز نہیں. وہ نہ جسمانی مائیں نہ رضائی مائیں, تو پتہ چلا وہ روحانی مائیں ہیں. جس طرح نبی کی بیوی, استاد کی بیوی, پیر کی بیوی, پیر کی بیوی مریدوں کی ماں ہے, استاد کی بیوی شاگردوں کی استاد ہے. یہ روحانی آداب ہیں, یہ روحانی آداب ہیں. نبی کی بیویاں ہر اس شخص کی مائیں ہیں جس نے اس کو نبی مانا, تو روحانی مائیں ہیں. روحانی ماں کا وہ حکم نہیں جو جسمانی ماں کا ہوتا ہے. معلوم ہوا نبی کے وصال کے بعد نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہ ہونا, اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ وہ امت کی مائیں ہیں, اصل وجہ یہ ہے کہ نبی زندہ ہے, نکاح ٹوٹا ہی نہیں, نکاح ٹوٹا ہی نہیں. ہاں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ.
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ شہید بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، بے شک لیکن شہید کی وراثت تقسیم ہوگی، نبی کی وراثت تقسیم نہ ہوگی۔ شہید کی بیوی کا نکاح عدت کے بعد دوسری جگہ ہو سکتا ہے، نبی کی بیوی کا نکاح نبی کے وصال کے بعد عدت سے پہلے اور عدت کے بعد کبھی نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک کیونکہ وہ نبی کے نکاح میں ہے۔ نکاح میں اس لیے ہے کہ نکاح ٹوٹا نہیں، نکاح ٹوٹا اس لیے نہیں کہ حقیقی موت واقعہ ہی نہیں ہوئی، نبی زندہ۔ بے شک بے شک آئے یہ ہیں وہ دلائل قاہرہ سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت کے، جن کی روشنی میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں نبی ایسا زندہ ہے کہ کروڑوں شہید مل جائیں، ان کی زندگی میرے نبی کے قدموں کی گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بے شک میرے نبی کی زندگی اتنی کامل ہے۔ سبحان اللہ میرا عقیدہ ہے لوگو، مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی عزت و جبروت کی، میرا نبی اس وقت مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ حضور کی نگاہ کرم ہے ہم پہ برابر۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ اہل سنت نہیں، وہ اہل سنت سے خارج ہو گیا۔ جو اہل سنت سے خارج ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا، بے شک وہ بے دین ہو گیا۔ آؤ، ایمان چاہتے ہو، امان چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، آؤ اہل سنت کے سائے میں۔ مزہ برسات کا چاہو، میری آنکھوں میں آ بیٹھو۔ ہوا ہے، ابر ہے، گل ہے، چمن ہے، سیر گلشن ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ادھر آؤ۔ بے شک چلو سودائیو، کیا کر رہے ہو دشت ویرا میں؟ مبارکباد جنت لٹ رہی ہے کوئے جانا میں۔ سادے سنیوں، تمہیں 12:30 بجے جمعہ پڑھنے کی فکر لگی رہتی ہے، دوپہر کے وقت جمعہ کھڑکاؤ اور پھر سو جاؤ۔ تمہیں پتہ ہی نہیں حنفی عقیدہ یہ ہے کہ زور آخری وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر سنی حنفی ہو تو ادھر آؤ، ہمارے ساتھ بات کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ ہماری نمازوں کے وقت حنفی مسلک کے مطابق ہے۔ بے شک جو لوگ مصلحت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، عیاشی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ بے وقت نمازیں کراتے ہیں اور سیدھی سادی سنی قوم کو خراب کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کا بھی قصور ہے کہ آپ اپنے مسلک کی ریسرچ نہیں کرتے۔ حنفی عقیدے کے مطابق جب وقت ہو تب نماز پڑھو۔